बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दो कस्में उठाकर, एक आसमान की एक तारिक की कसम उठाकर फरमाया, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़, बेशक हर एक जान पर हिफाजत करने वाला है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को समझाने के अंदाज़ में ये बात इरशाद फरमाई, जो कि मक्की सूरतों के मज़मून के अंदर आप देखें तो एक अहम मज़मून ये भी होता है कि चूँकि वो इस बात पर ईमान नहीं रखते थे ना, काफिर वो ईमान नहीं रखते थे कि देखें जी, वो कहते थे बस दुनिया की ज़िंदगी है, इसके अंदर जितना भी जी लिया, जो खा लिया पी लिया, बच्चे हुए, शादियां हुई, मर गए, बस बात ख़त्म। लेकिन इस्लाम ने आकर एक उसूल दिया कि भाई सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं है, इसके बाद दोबारा भी उठना है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने गौर के तौर पर कई बातें इरशाद फरमाई, कई मकामात पर फरमाया। यहाँ अल्लाह ने फरमाया फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, बस इंसान को चाहिए कि वो गौर करे। नज़र का एक माना गौर करना भी, तवज्जो करना, हाँ जी, इस बात को समझने की कोशिश करे। अल्लाह फरमाता है इंसान को चाहिए कि वो गौर करे किस बात पर, मिम्मा खुलिक, मिम्मा असल में मिम्मा किस चीज़ से, खुलिका सीगा क्या है, मजहूल का सीगा है, माजी का, किस चीज़ से पैदा किया गया इसे। आगे अल्लाह ने खुद वजाहत फरमाई, खुलिका मिम्मा इन दाफिक, इसे उछलते हुए पानी से पैदा किया गया जी। तो आप जैसे जानते हैं कि एक जगह पर मिम्मनी युमना, इसको मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया उछलते हुए पानी से, क्योंकि मर्द से जब वो माँ के रहम के अंदर पानी जाता है वो उछल कर जाता है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मिन बैन सुल्बि व तराइब, वो निकलता है, यानी वो जो मर्द का पानी मर्द से औरत की तरफ, उसकी बीवी की तरफ जाने के लिए जो पानी निकलता है वो कहाँ से निकलता है? सुल्ब, दो बातें अल्लाह ने फरमाया, बैन सुल्ब व तराइब। तराइब किसे कहते हैं? तराइब कहते हैं पसलियों को, और सुल्ब कहते हैं पीठ को। लिहाजा इस पीठ और पसलियों के दरमियान यहाँ से वो पानी निकलता है। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह पाक जिस तरह चाहता है तो वो पानी फिर अल्लाह फरमाता है हमने उस उछलते हुए पानी से इसे पैदा किया। इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, बेशक वो दोबारा इसको यानी रुजू पर, यानी दोबारा उठाने पर भी ज़रूर कादिर है। यौम तुबला सराइर, अल्लाह एक दिन ऐसा कायम फरमाएगा कि जिस दिन ज़ाहिर हो जाएंगे सराइर, सिर्रुन, सिर का माना होता है पोशीदा, ठीक है, कोई चीज़ छुपी हुई। जैसे आप कई नमाज़ें, जैसे ज़ोहर है, असर है, इन नमाज़ों को क्या कहते हैं? सिर्री नमाज़ें। सिर्री नमाज़ें आपने पढ़ा, ये दो सिर्री नमाज़ें। सिर्री नमाज का मतलब ये, इनमें ऊंची किरात नहीं की जाती, आस्ता किरात की जाती, ठीक है जी। तो कई जहरी नमाज़ें, जैसे फजर है, मगरिब है, इशा है, जुमा है, ईदैन है, ये जहरी नमाज़ें, इनमें ऊंची आवाज़ से जो है इमाम किरात करता है। तो लिहाजा सराइर मतलब जो चीज़ें पोशीदा होंगी वो ज़ाहिर हो जाएंगी, ज़ाहिर ही हो जाएगा ना। अब देखो ना कितनी ज़मीन के ऊपर कितनी जगह पर लोग दफन हैं, तो वो दफन लोग जो हैं वो जब बाहर निकल आएंगे, हाँ जी, तो इस तरह और जो कुछ ज़मीन के अंदर है वो निकाल कर पीछे, जैसे वतखल्लत ज़मीन, सब कुछ जो कुछ उसके अंदर है वो निकाल कर बाहर फेंकेगी और खाली हो जाएगी। यानी कि उसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई ज़र्रे बाकी रह जाएगी, नहीं, अल्लाह के हुक्म से ज़मीन जो है वो सारा कुछ निकाल कर बाहर फेंक देगी। और फिर अल्लाह ने फरमाया वादिनत लिरब्बिहा व हुक्कत, वो अपने रब का हुक्म मानने के लिए कान लगाकर इंतज़ार कर रही है कि कब अल्लाह का हुक्म हो और
میں اللہ کا حکم مانوں. ہاں جی، وحقت، اللہ نے فرمایا اس پر لازم بھی یہی ہے. اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ اس کو جو ہے وہ اتنی شان بخشنے والا ہے، تو لائق بھی اس کے یہ ہے، اس پر واجب لازم ہے کہ یہ اللہ کی بات ایسے ہی مانتی، ہر وقت تیار رہے اور اللہ کی بات مانے. تو اللہ فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، اس دن ظاہر ہو جائیں گے جو پوشیدہ چیزیں. فما لہ من قوت ولا ناصر، اللہ اکبر. اس دن کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، نہ ہی مدد کرنے والا ہوگا. قیامت کے دن کون کو کسی کو کہے گا، یا کوئی انسان خود کہے گا بھائی میرے پاس بڑی طاقت ہے میں تو بچ جاؤں گا. اس کو فرشتے جب پکڑیں گے تو وہ کیا کہے گا کہ نہیں میں تم سے چھوٹ سکتا ہوں. نہیں، وہ اتنی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس. اللہ کے سامنے کس کی مجال ہے. ولا ناصر، اور نہ کو مدد کرنے والا ہوگا. یعنی وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مدد کرنے والی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کون مدد کرے گا. والسماء ذات الرج والارض ذات الصدع، اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا، اسی طرح یہاں بھی قسم اٹھائی اللہ نے، فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی، ذات الرج، جو بارش برساتا ہے، جو بارش والا ہے، یعنی بارش، اس سے بارش نازل ہوتی ہے. جس آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اللہ نے اس آسمان کی فرمایا کہ قسم ہے. اسی طرح والارض ذات الصدع، ظاہر ہے بارش نازل ہوتی ہے، تو بارش نازل ہونے کے بعد پھر زمین کی کیفیت کیا ہوتی ہے، زمین جگہ جگہ سے کھلتی ہے. آپ دیکھو نا، یہ جب پودے نکلتے ہیں تو زمین کو ایسے پھاڑ کر یہ نکلتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو کھلتی ہے، یعنی کھل جاتی ہے جب اس کے اندر کوئی چیز پیدا ہونے کے لیے نکلتی ہے تو وہ اوپر سے راستہ دے دیتی ہے. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ بے شک وہ قول فصل، فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والا قول ہے. یعنی قرآن کریم جو ہے یہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے. وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ہنسی مذاق تو نہیں ہے. حزل کا معنی مذاق، یہ مذاق نہیں ہے، یہ تو فیصلہ کرنے والا ہے. اس بات کا فیصلہ کہ زیادہ خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے. یہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ساری دین کی باتوں کا فیصلہ اور خصوصاً حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا قرآن. تو لہذا اللہ نے دو قسمیں اٹھا کر، آسمان کی جس سے میਂہ برستا ہے اور زمین جس سے چیزیں نکلتی ہیں، اگتی ہیں. ہاں جی، وہ زمین جب چیز نکلتی ہے اگنے کے لیے تو وہ راستہ دیتی ہے، پھٹ جاتی ہے. تو اس کو دو قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک وہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے. وما ہوا بالحزل، نہیں ہے وہ ہنسی مذاق. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، آگے اللہ نے فرمایا بے شک وہ ہیں کہ جو چال چلتے ہیں، بے شک وہ چال چلتے ہیں. یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ چال ہی چلی تھی انہوں نے. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا، سارے مکہ والوں نے ایک میٹنگ یہ کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے جتنے بھی ہیں ہمارے قبیلے، ان میں سے ہر ایک سے کوئی بندہ ایک دو لے کر ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم شہید کر دیں گے. تو پھر یہ آپ کا خاندان جو ہے وہ کس سے بدلہ لے گا. یعنی ایک بندے کو تو پکڑنا آسان ہوتا ہے، جب پتہ ہو کہ بھائی 100-200 بندے نے حملہ کیا تو پھر کس پر وہ جناب کس کو الزام دیں گے، کس کو پکڑیں گے. جب یہ فیصلہ ہوا تو یہ چال ان کی تھی، یہ چال کافروں کی تھی کہ ہم اس طریقے سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دے، دوسری اللہ کی بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حفاظت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا کہ آپ وہاں سے گھر سے نکلے اور مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چالیں چلتے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، عقیدو، اللہ فرماتا ہے عقیدو کیدا، میں بھی ایک اپنی پلاننگ کرتا ہوں، ان کی بھی پلاننگیں ہوتی ہیں، اللہ فرماتا ہے میری بھی پلاننگ ہے۔ اور رہی بات یہ کہ یہ کافروں کا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اللہ کی شان ہے، اللہ کسی غلطی پر جلدی پکڑ کرنا چاہے جلدی کر لے، اللہ کسی کو مہلت دینا چاہے مہلت دے دے۔ تو بہرحال جو اللہ کی طرف سے اگر مہلت دی جائے تو اس مہلت کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ مہلت جو ہے اس کے لیے کوئی مطلب اچھی چیز ہے۔ وَنُمْلِي لَهُمْ، ہاں، یعنی اگر کسی کو مہلت دی جاتی ہے تو مہلت اس کے لیے، آپ دیکھیں نا ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ جب کر رہا ہے تو اس وقت اس کو آج اگر اس کی پکڑ ہو جاتی، اس کا خاتمہ ہو جاتا تو کم گناہ ہوتے بنسبت اس کے کہ وہ جناب غلطی کرنے والا اور 10 دن غلطیاں کر لے، زیادہ گناہ اپنے کھاتے میں ڈال لے۔ تو لہذا اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کی جلدی پکڑ کرے، کسی کو مہلت دے، وہ مالک ہے جس طرح چاہے کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، مہلت دیجئے کافروں کو، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑی سی مہلت، رویدہ یہ تصغیر ہے، یعنی تھوڑی مہلت دی، زیادہ مہلت نہیں ہے۔ زیادہ تو دیکھیں جی کیا ہے زیادہ، کوئی 1000 سال بھی جی لے گا تو زیادہ تو نہیں ہے، ہاں جی، 1000 سال کے بعد بھی آخر ہے تو موت ہی، ہاں جی، مرنا تو ہے ہی۔ تو لہذا ان کو تو اللہ فرماتا ہے کافروں کو مہلت، تھوڑی سی مہلت دی جائے، مہلت دیجئے کافروں کو، امہلہم رویدا، تھوڑی سی مہلت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔